صاحب کی برابر تشریف رکھتے ہیں. آئیے پورا مجمع پوری بیداری کے ساتھ اہل اسٹیج کے ساتھ پورا مجمع آواز بلند نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں اپنی ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں اور زوردار نعرے سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر. رسالت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جناب مفتی محمود صاحب کی برابرکاتی. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ حضرت قاسم شہید علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں. بہت ہی افراتفری کا ماحول ہے. اس بے سکونی کے ماحول میں کچھ کہنا کچھ سننا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کا آدھا گھنٹہ وقت لینا چاہوں گا. دین و سنت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے میں آپ کے ساتھ سے رخصت ہو جاؤں گا. بالعموم
جلسوں کا یہ مزاج ہو چکا ہے کہ جب تلک شعراء کی شاعری ہوتی رہتی ہے مجمع بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے ہی شعر گوئی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے آدھا مجمع اٹھ کر چلا جاتا ہے، لیکن میں ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کا عشق اپنے دلوں میں زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے لیے نعت شریف پڑھنا چاہیے، نعت شریف سننا چاہیے، مگر دین کے مسائل سے باخبر ہونے اور باخبر رہنے کے لیے ہمیں تقریروں سے اپنی توجہ ہٹانی نہیں چاہیے۔ میں اسی توقع پر آپ حضرات سے تھوڑی دیر مخاطب رہ کر چند باتیں عرض کروں گا اور آپ حضرات سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آج کا یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی حادثہ ہو، ہم چند منٹوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں ڈاک کے ذریعے چٹھیاں بھیجی جاتی تھیں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خط لکھنے والا خط پہنچنے سے پہلے گھر آ جاتا تھا، مگر جدید ذرائع ابلاغ کی ترقی کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے باخبر رہنا ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، مگر اس کا ایک نقصان دہ پہلو یہ بھی ہے کہ بد مذہبوں کی وہ باتیں جو کبھی ہمارے گھروں تک، ہمارے محلوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بات ہمارے نوجوانوں تک پہنچتی ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق ہمارے ہندوستانی نوجوانوں کا 7-8 گھنٹہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر نائک کی تقریریں، انجینئر محمد علی مرزا کی تقریریں، طارق جمیل کے بیانات، توصیف الرحمان کے خطابات آج ہمارے معاشرے کا نوجوان بہت کثرت سے سنتا ہے، اور غیر شعوری طور سے وہ اپنے عقائد اور اپنے معمولات کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اکبر پور روہتاس کا یہ علاقہ اہل سنت کا علاقہ ہے، مگر ہماری نوجوان نسل معاشی ضرورتوں کے لیے سعودیہ جاتی ہے، بھوپال جاتی ہے، اندور جاتی ہے، ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہمارا وہ نوجوان جب اپنے گاؤں کے علماء سے باتیں کرتا ہے تو
ہمارے علماء اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ بزرگوں کا عرس کرنا چاہیے، مزارات اولیاء پہ حاضری دینا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں نیاز پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں سے اگر مدد طلب کی جائے تو اللہ کے نیک بندے اذن الہی سے اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ مگر ہمارا وہی نوجوان بھائی جب ذاکر نائک کی تقریریں سنتا ہے تو وہاں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، حد تو یہ ہے کہ حضرت محمد سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ سکتے، کسی پیر کسی فقیر سے مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب یہ سمجھاتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت ہمیں یہ ذہن دیتے ہیں، ذاکر نائک کی تقریروں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے، اسکول اور کالج کا پڑھا لکھا نوجوان جنہوں نے نہ کبھی دینی کتابوں کا چہرہ دیکھا، نہ کبھی علماء کی خدمت میں بیٹھنے کا انہیں موقع ملا، وہ پہلے مرحلے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں صلح کلیت کے راستے پہ چلتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر بہت زیادہ اس دنیا میں داخل ہو جائے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہابیت اور دیوبندیت کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا نے ہمارے لیے ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا آسان بنا دیا ہے، مگر فکری اور اعتقادی اعتبار سے سوشل میڈیا کے پھیلاؤ نے ہمیں تذبذب کا شکار کر دیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ امام احمد رضا جو پیغام ہمیں دیتے ہیں وہ حق ہے، یا علماء دیوبند ہمیں جو نظریہ دیتے ہیں وہ حق ہے۔ میں تھوڑا سا وقت آپ کا اسی حوالے سے لینا چاہوں گا، اور میں 2-4 باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں کوئی شعلہ بار خطیب نہیں، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سیدھے سادے انداز میں مدرسے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی کسی عزیز نے بلا لیا تو مجلسوں میں بھی اسی انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے افراتفری کے اس ماحول میں بھی 10 نوجوانوں نے بھی میری باتیں اگر غور سے سن لی تو میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات کی محنت بھی وصول ہو گئی، اور میں بھی 200-250 کلومیٹر سے چل کر آیا، میرا بھی آنا انشاءاللہ وصول اور مقبول ہو جائے گا۔ اس مجلس کی سرپرستی کرنے والے گلبہار خان صاحب اور بھی جو احباب ہیں ان کی بھی محنت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر 2-3 باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ، خاص طور سے ہمارے علماء، اس بات سے اچھی طرح باخبر ہوں گے کہ ہندوستان میں وہابی فکر کی بنیاد جس شخص نے ڈالی اس شخص کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں
وہابی فکر کی بنیاد اسی شخص نے ڈالی۔ یہ تھے کون؟ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، ان کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی مارہرہ شریف، اور ان کے استاذ کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یعنی مولانا شاہ احمد رضا کے وہ دادا استاذ ہوئے۔ کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ مولانا شاہ احمد رضا کے دادا استاذ، اعلیٰ حضرت کے پیر کے استاذ۔ اور دوسری طرف وہابیت کی بنیاد جس شخص نے ڈالی، مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے وہ سگے چچا۔ کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا۔ مولوی اسماعیل دہلوی شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ شاہ عبدالغنی کے بھائی شاہ عبدالقادر، اور ان کے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ میرے بھائیوں، گویا یہ دونوں خاندان شاہ عبدالعزیز پہ جا کر مل جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ اور بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ شاہ عبدالعزیز کا جو خاندان تھا بڑا عالمانہ خاندان تھا۔ جیسے مولانا شاہ احمد رضا خود مجدد، ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ، ان کے بیٹے یا ان کے داماد یا ان کے نواسے حضور تاج الشریعہ بہت بڑے عالم دین، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ امام المتکلمین، ان کے والد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، ان کے والد علامہ قاسم علی خان رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے رہنے والے مغل فوج کے ساتھ تشریف لائے تھے قندھار سے بریلی۔ تو جیسے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم کا مرکز تھا، ویسے ہی مولوی اسماعیل دہلوی کا خاندان وہ بھی علمی اعتبار سے ہندوستان کے نامور خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ میری گفتگو تھوڑی بوجھل ہے، اور آپ حضرات کو سکون والے ماحول میں کوئی بات کہی جائے تو آسانی سے ذہن میں بات اترتی ہے، اور جہاں چہل پہل ہو، افراتفری ہو، تو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ مگر غور سے میری تھوڑی سی باتیں آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ اپنے قلب میں ایمانی روشنی محسوس کریں گے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ 1272 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1272۔ اور وہابیت کے جو بانی ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے انتقال کی تاریخ 1246 ہجری۔ کتنی؟ 1246، یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے مولوی اسماعیل دہلوی کا انتقال ہوا ہے نا؟ اور ان کے جو چچا ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی،
ان کا انتقال 1239 ہجری میں، 1239، ایک جوڑیے تو 40، 30 جوڑیے تو 70، دو اور شامل کیجئے تو 72، یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ گویا مولوی اسماعیل دہلوی وہ بھی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے، اور اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ بھی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے، اور ان کے جو والد ہیں یعنی اسماعیل دہلوی کے دادا، ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جیسے ہم لوگ امام احمد رضا کو مجدد کہتے ہیں، آپ اس طبقے کے کسی بھی مولوی سے پوچھئے تو وہ شاہ ولی اللہ کو بھی مجدد قرار دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ بہت بلند پایا عالم، یعنی مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا انتقال کب ہوا؟ 1176 ہجری میں، 1176، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، تو 100 سال پورا ہونے میں کتنا کم؟ 4 سال کم، یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہوا۔ یاد رکھیے، وہابیت کے بانی مولوی اسماعیل دہلوی اعلیٰ حضرت سے 26 سال پہلے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے، اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے، 100 سال پہلے تقریباً، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد ہیں یعنی مولوی اسماعیل دہلوی کے پردادا، ان کا انتقال ہوا 1131 ہجری میں، 1131 ہجری میں۔ 1131 میں 100 سال جوڑ دیجئے تو 1231، 40 جوڑیے تو 1271، 2 جوڑیے تو 1272، ہے نا؟ یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے، کتنا؟ 141 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیو، گویا یہ پورا خانوادہ مولانا شاہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے ہندوستان سے رخصت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ پردادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے، دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے، چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے، اور وہابیت کی بنیاد جس نے ڈالی مولوی اسماعیل دہلوی، وہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں تھکا رہا ہوں، یہ بات کیوں میں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ ذاکر نائک کی تقریریں سنیے، طارق جمیل کو سنیے، مرزا محمد علی انجینئر کو سنیے، سب کی تقریروں میں بس ایک پیغام ہوتا ہے
बुजुर्गों के मज़ारात पर जाना ये मौलाना अहमद रजा की पैदा की हुई बिदअत है। कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाकर फातिहा पढ़ना ये मौलाना अहमद रजा की पैदा की हुई बिदअत है। बुजुर्गों के मज़ारों पर चादरें चढ़ाना ये मौलाना अहमद रजा की पैदा की हुई बिदअत है। मिलाद पढ़ना मौलाना अहमद रजा का कायम करदा सिलसिला है। मौलाना अहमद रजा से पहले दुनिया में कहीं भी न उर्स का कोई रिवाज था, न फातिहा का कोई रिवाज था, न मिलाद पढ़ने का कोई तसव्वुर था, न बुजुर्गों से मदद मांगने का कोई अकीदा था। बर्रे सगीर के मुसलमानों पर इन तमाम मरासिम को थोपने वाले शख्स का नाम मौलाना अहमद रजा है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? सबकी तकरीरों में कहीं न कहीं से घूम फिर कर ये बात जरूर आती है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मौलाना अहमद रजा के पैदा होने से 26 साल पहले इस्माइल देहलवी, 33 साल पहले उनके चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, 96 साल पहले इनके दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और 141 साल पहले इनके परदादा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। अब अगर इन बुजुर्गों की किताबों में फातिहा का जिक्र न हो, मिलाद का जिक्र न हो, मज़ारात पे जाने का कोई जिक्र न हो, अल्लाह के नेक बंदों के मदद करने का कोई जिक्र न हो, तो उनकी बात जायज़ है कि मौलाना अहमद रजा ने ये सारी बिदातें शुरू की हैं। लेकिन अगर इन बुजुर्गों की किताबों में भी फातिहा का जिक्र है, मज़ारात पे जाने का जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने का जिक्र है, मिलाद पढ़ने का जिक्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मरासिम को इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 100-150 साल पहले भी खुद बाबाए वहाबियत के बाप दादा मज़ारात पर जाते थे, फातिहा पढ़ते थे, नबी की मिलाद पढ़ा करते थे और अल्लाह के नेक बंदों से मदद तलब किया करते थे। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? अगर आप मेरी थोड़ी सी बातें गौर से सुन लेंगे तो आप कल के मुकाबले में मसलक के अहले सुन्नत पर ज्यादा कुव्वत के साथ खड़ा रह सकेंगे और आप बदमज़हबों को जवाब दे सकेंगे कि इमाम अहमद रजा ने शुरू नहीं किया। आपके बाप दादा परदादा ने जिन चीजों को हिंदुस्तान में जायज समझा, इमाम अहमद रजा ने उन्हीं मरासिम को हम हिंदुस्तानी मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोई नई रस्म इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर थोपने की कोई कोशिश नहीं की। समझ रहे हैं? अगर आप मेरी ये तमहीद समझ गए हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ तकरीर के दूसरे स्टेज की तरफ। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं शाह वलीउल्लाह की 2 किताबों का जिक्र करूंगा और उन्हीं 2 किताबों से 5 बातें बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी जो हजरत औरंगजेब के जमाने के थे, जब हजरत औरंगजेब ने फतावा आलमगीरी लिखी और फतावा आलमगीरी लिखने के लिए आलिमों का बोर्ड बनाया
تو اس بورڈ کا ایک ممبر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو بھی رکھا۔ میرے بھائیوں، اکھنڈ بھارت پر 50 سال تک حکومت کرنے والے ایک دیندار بادشاہ کا نام حضرت اورنگزیب ہے نا ایسا؟ ان کی نظر میں دکن کا علاقہ بھی تھا، لاہور کا علاقہ بھی تھا، ڈھاکہ جسے کبھی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا وہ علاقہ بھی تھا، آپ کا روہتاس، سہسرام، یہ سارے علاقے ان کی نظر میں تھے۔ اس کے باوجود فتاوی عالمگیری لکھنے والوں میں ان کو شامل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا شمار ہندوستان کے بڑے گنے چنے علماء میں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ شاہ عبد الرحیم کوئی ہم لوگوں کی طرح چھوٹے موٹے مولوی صاحب سے مکتب میں پڑھانے والے اتنے بلند پایا محدث تھے کہ حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھنے والے بورڈ میں شاہ عبد الرحیم کو شامل فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد کی سوانح حیات لکھی ہے اپنی کتاب انفاس العارفین میں۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ انفاس العارفین۔ سبحان اللہ، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، 5 باتیں بیان کروں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کی زیارت کے لیے گیا اور میں مراقبے میں بیٹھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور ان کی روح مبارک نے مجھے بشارت دیا کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھیے گا۔ یہ کس نے کہا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو یہ بشارت دی، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ یعنی اسماعیل دہلوی کے دادا۔ خواجہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کیا بیٹا پیدا ہوگا؟ خواجہ قطب الدین جو مجھے بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیٹے سے مراد بیٹا نہ ہو، پوتا ہو۔ مجھے کیا بیٹا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح دوبارہ ظاہر ہوئی اور انہوں نے فرمایا سنو، میں پوتا مراد نہیں لے رہا ہوں، میں بیٹا مراد لے رہا ہوں، تم کو بیٹا ہونے والا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں مزار شریف سے واپس آ گیا اور یہ بشارت میں بھول گیا۔ اچانک مجھے بڑھاپے میں دوسری شادی کا خیال آیا، میں نے دوسری شادی کی اور اسی دوسری بیوی سے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ولی اللہ پیدا ہوا اور میرے چھوٹے بھائی اہل اللہ پیدا ہوئے، مگر میری پیدائش کے وقت میرے والد خواجہ قطب الدین کی بشارت کو اور وصیت کو بھول گئے، انہوں نے میرا نام بھول کر ولی اللہ رکھ دیا۔ مگر جب بعد میں انہیں یاد آیا
کہ خواجہ قطب الدین نے فرمایا تھا کہ بیٹے کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا، تو بعد میں خواجہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی مجھے ولی اللہ نہ کہہ کر قطب الدین احمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ خواجہ قطب الدین کے مزار پر جانا یہ امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے خواجہ عبد الرحیم محدث دہلوی بھی خواجہ قطب الدین کے مزار پر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اکبر پور روہتاس کے مسلمانوں، اگر امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کے مزار پر گئے، شرک نہیں ہوا، کفر نہیں ہوا، تو ہم اگر اسماعیل شہید کے مزار پر آ جائیں تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا، یہ کفر کیسے ہو جائے گا؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا بزرگوں کے مزار پر جاتے تھے، تو الحمدللہ جو سنت اسماعیل دہلوی کے پردادا کی تھی، اسی سنت کو اکبر پور کے مسلمانوں نے زندہ رکھا ہے، اور سال میں ایک بار صحیح مگر حضرت قاسم شہید کے مزار پر آتے ہیں اور ان کے دربار کی حاضری کو اپنے لیے سعادتوں کا سامان سمجھا کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ ہے نا علم غیب؟ مستقبل میں جو ہونے والا ہو آدمی اس کو جان لے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین کی روح نے مجھے بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے اذن الہی سے، عطائے الہی سے مستقبل کے حالات کی خبر رکھتے ہیں۔ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر خواجہ قطب الدین کو خبر ہو سکتی ہے کہ کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، تو خواجہ معین الدین کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر خواجہ معین الدین کو خبر ہو سکتی ہے تو بغداد کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بغداد کے راجہ کو خبر ہو سکتی ہے تو مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اپنے ایمان کا، عقیدے کا رینیول کریے۔ آپ اس دھوکے میں نہ رہیے کہ ہم لوگ کسی گمراہ جماعت کے لوگ ہیں، ہم لوگ کسی بھٹکے ہوئے راستے کے مسافر ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے کہ بریلوی کوئی نئی جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم وہ اہل سنت ہیں جن کے عقیدوں کا رشتہ صحابہ سے جڑتا ہے، تابعین سے جڑتا ہے، محدثین سے جڑتا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے کہ جو ہندوستان کے محدثین کا نظریہ تھا، امام احمد رضا نے وہی نظریہ، وہی طریقہ، وہی راستہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب تو لوگ تھک گئے شاعروں کو پیسہ دیتے دیتے، یوں بھی تقریروں میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، مگر آپ حضرات ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور
اتنی افراتفری میں بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ آپ کے علاقے کے ایک صاحب شاہد نیازی صاحب ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، سنگرولی میں، اور اکثر جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے تھے اکبر پور روہتاس، اکبر پور روہتاس۔ آج الحمدللہ مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے حضرت قاسم شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کا موقع ملا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 5 باتوں میں سے ایک بات ہو گئی، جلدی جلدی زیادہ تبصرہ کیے بغیر 4 باتیں اور پہنچاتا ہوں آپ تک۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یاد ہے نا آپ کو؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا، جن کا انتقال امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے ہوا۔ ان کی ایک بات اور سنی، وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا، اور حاضرین مجلس میں شیرینی بٹواتا تھا۔ جیسے ہمارے بھائیوں نے شیرینی لا کر رکھی ہے، طارق جمیل سے پوچھئے کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ذاکر نائک سے پوچھئے کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں مؤذن کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، صحابہ کے زمانے میں مدرسوں کو مشاہرہ نہیں دیا جاتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بریانی نہیں بنتی تھی، صحابہ کے زمانے میں شیروانی نہیں پہنی جاتی تھی، صحابہ کے زمانے میں ختم بخاری کی مجلس نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں جلسوں مدرسوں کے افتتاح کا جلسہ نہیں ہوتا تھا۔ کس چیز کو روکتے رہو گے؟ ارے نادانو، صحابہ کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی بدعت ہے۔ اگر تمہاری بدعت کو دنیا قبول کر رہی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے نام کی بدعتوں کو اللہ کے کرم سے کیوں قبول نہیں کریں؟ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ غور سے سنیے، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ہر سال 12 ربیع الاول کو میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا، اور حاضرین مجلس میں شیرینی تقسیم کرایا کرتا تھا۔ 1 سال گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے بھنے ہوئے چنے اور گڑ کے۔ میں نے وہی بھنا ہوا چنا، وہی گڑ منگوا کر نبی کی میلاد پڑھی، اور حاضرین مجلس میں وہی گڑ چنا بٹوا دیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تخت پر بیٹھے ہیں، صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ حضور یہ گل بہار خان نے پیش کیا ہے، حضور یہ گڈو خان نے پیش کیا ہے، حضور یہ اکبر پور والوں نے پیش کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے بھنے ہوئے چنے بڑھائے، حضور نے تبسم فرماتے ہوئے ایک چنا اپنی زبان مبارک پہ رکھا، باقی لوگوں نے تقسیم کرا دیا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو امام احمد رضا کی بات نہیں سنا رہا، میں آپ کو بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے پردادا کی بات سنا رہا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ میلاد پڑھنا ہمارے مولانا صاحب نے شروع نہیں کیا، میلاد پڑھنا ہمارے امام صاحب نے شروع نہیں کیا، میلاد پڑھنا امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے نبی کی میلاد پڑھی جاتی تھی، شیرینی بجوائی جاتی تھی۔ الحمدللہ اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا جو کام کرتے تھے، امام احمد رضا نے ہم مسلمانوں کو وہی کام سکھایا ہے۔ تو جو بزرگوں کا طریقہ تھا، الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمان اپنے بزرگوں کے اسی راستے پہ چل کر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ دو باتیں ہو گئی نا؟ دو بات میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ میرے موبائل میں ان کی لکھی ہوئی فارسی زبان میں جو اصل کتاب ہے اس کا اسکرین شاٹ موجود ہے۔ میں آپ کو ان کتابوں کی عبارتیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں، مگر عبارت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا تو اور زیادہ وقت لگے گا، اس لیے میں صرف خلاصہ سنا کر آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو، وہ باتیں ہو گئی، پھر بات ہو رہا ہے نا باقی؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کون؟ شاہ ولی اللہ اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا کے بارے میں شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں، آپ کا کیا نام ہوا جی؟ شعیب احمد۔ فرماتے ہیں شاہ عبدالرحیم کہ میں مکتب جا رہا تھا، دلی میں مکتب جا رہا تھا، کتابوں کا بستہ ساتھ میں تھا، مگر گلی میں سناٹا تھا۔ تو مجھے وحشت ہوئی، جب گھبراہٹ ہوئی تو میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کچھ شعر گنگنانا شروع کر دیا۔ سمجھے؟ وہ شعر کیا تھا؟ بڑا خوبصورت شعر۔ جز ذکر یار ہرچے کنی عمر ضائع است، اللہ کو یاد کرنے کے سوا جو کام بھی کرو گے تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ جز سر عشق ہرچے بخاری میں طالت است، عشق الہی کے اسرار و رموز کے سوا جو کچھ بھی پڑھو گے تم فضول کام کرو گے۔ سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سادی اپنے دل کی تختی سے اللہ کی یادوں کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش کو مٹا دو۔ 3 مصرع میں نے پڑھ لیا، 4تھا مصرع میں بھول گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے شاعر ہیں، ہمارے نصیب ہیں، ہمارے بزرگ علماء ہیں۔ اگر کوئی شعر پڑھیں، ایک مصرع یاد ہو دوسرا بھول جائیں تو منہ کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں میری طبیعت میں بڑا تکدر پیدا ہوا اور میں نے بہت کوشش کی کہ 4تھا مصرع یاد آ جائے، مگر مجھے یاد نہ آ سکا۔ اچانک ایک نورانی شکل والے انسان گلی میں نظر آئے، چلتے ہوئے میرے قریب آئے، فرمایا عبدالرحیم 4تھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، کہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ انہوں نے 4تھا مصرع بتایا تو میرے دل کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے۔ انہوں نے کہا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، نذرانہ ہے، نذرانہ لے لیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں پان نہیں کھاتا ہوں
میں نے کہا حضور اگر شریعت میں یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا منع نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے پان جیب میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے فرمایا مجھے یہاں سے اب چلنا چاہیے، ایک قدم یہاں دوسرا قدم گلی کے اس کنارے میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ میرے بھائی میں آپ سے دو باتیں پوچھتا ہوں۔ کیا گاؤں کا نام ہے؟ دارا نگر۔ دارا نگر، دارا نگر کے نوجوانوں میں آپ سے دو باتیں پوچھتا ہوں۔ یہ شیخ سعدی ہیں کون؟ ایک صوفی منش شاعر ہے، گلستہ لکھی، بوستہ لکھی، کریمہ لکھی اور اشعار کے ذریعے طلبہ کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں فرمائی ہے۔ ہندوستان کا شاید کوئی مدرسہ ہو جہاں گلستہ بوستہ نہ پڑھائی جاتی ہے، مگر ان علماء سے پوچھیے کسی بھی کتاب میں ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ غوث تھے، کسی بھی کتاب میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ قطب تھے۔ اتنا ملتا ہے کہ صوفی منش مرد صالح تھے۔ قبر کہاں ہے ان کی؟ ایران میں، شیراز میں۔ ایران کا شہر ہے شیراز، وہاں ان کی قبر۔ دلدار نگر کے مسلمانوں، شعر پڑھنے والا شعر پڑھ رہا ہے دلی میں اور ان کو سنائی دے رہا ہے ایران میں۔ پڑھنے والے نے شعر پڑھا دلی میں، ان کی روح کو ایران میں کیسے سنائی دے گیا؟ شعر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے بھول گیا دلی میں، انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ شعر پڑھنے والا شعر بھول رہا ہے؟ اور اگر پتہ چل بھی گیا تو ایران سے چل کر ان کی روح دلی کیسے آ گئی؟ سبحان اللہ، کسی اور کی مدد نہ کر کے شاہ عبد الرحیم کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ ان کو مصرع کیسے بتا دیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دلی میں کوئی شعر پڑھنے والا شعر پڑھے، ایران کے بزرگ کو خبر ہو گئی، تو ہم اگر دعائیں کریں تو قاسم شہید کو کیوں نہیں خبر ہوگی؟ ہم اگر حاجتیں پیش کریں خواجہ معین الدین کو خبر کیوں نہیں ہوگی؟ ہم اگر اپنی التجائیں پیش کریں بغداد کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر وہی شعر پڑھنے دیجئے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب شیخ سعدی کو خبر ہو رہی ہے تو مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر رہا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی کبھی ملاقات ذاکر نائک صاحب سے ہو؟ ویسے ملاقات تو اب ہوگی نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی کی وجہ سے وہ ملک بدر کر دیے، انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ کبھی اگر فون سے بات ہو تو پوچھئے گا، ارے ڈاکٹر صاحب مولانا احمد رضا کی بات مت مانیے، مفتی اعظم ہند کی بات مت مانیے، تاج الشریعہ کی بات مت مانیے، حافظ ملت کی بات مت مانیے، مجاہد ملت کا ارشاد مت سنیے، مگر آپ کے جو بابائے وہابیت ہیں ان کے پردادا کی بات تو سن لیجئے۔ اگر بابائے وہابیت کے پردادا لکھ رہے ہیں
حالات کی خبر رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مدد کے لیے پکارے تو اذن الہی سے الحمدللہ ان کی روحیں ہماری مدد کرتی ہیں اور ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اللہ کے حکم سے ٹال دیا کرتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ 3 باتیں ہو گئی، بس حضرت 2 بات، بس 2 بات۔ شاعروں نے 3 گھنٹہ لیا، ہم کو آدھا گھنٹہ وقت دے دیجیے، میں بس 2 باتوں سنا کر 2 باتیں سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی قیمتی بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کچھ عورتیں بھی ہماری باتیں غور سے سن رہی ہیں، ابھی لاسٹ میں کچھ باتیں ان پر بھی کہوں۔ شاہ ولی اللہ، ان کی سوانح حیات ان کے خلیفہ مولانا عاشق پھلتی نے لکھی ہے۔ پھلت یہ مظفر نگر ہے، مغربی یوپی کا علاقہ ہے مظفر نگر، وہیں پر کوئی گاؤں ہے پھلت، وہیں کے وہ رہنے والے تھے۔ اس کتاب کا نام ہے القول الجمیل، القول الجلیل فی آثار الولی، شاہ ولی اللہ کے حالات کے بیان میں وہ کتاب ہے۔ ایک بات اس کتاب کی، شاہ ولی اللہ کے خلیفہ مولانا عاشق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے شاہ ولی اللہ سے پوچھ کر لکھا ہے، اور یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ شاہ ولی اللہ مولانا احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار دلی میں وبا پھیل گئی، بہت سارے لوگ مرنے لگے۔ ایک بڑھیا میرے پاس آئی، اس نے کہا حضور دلی میں وبا پھیل گئی ہے، لوگ بہت مر رہے ہیں، میرے بیٹے پوتوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے بیٹے پوتوں کو سرکشت رکھے۔ میں نے اس بڑھیا کو پلیٹ پر تعویذ لکھ کر دیا کہ اس تعویذ کو پانی سے دھو کر سارے بیٹے پوتوں کو پلانا۔ اور آگے والی بات غور سے سنیے دل بہار خاں صاحب، آگے والی بات، 1 روپیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر، 1 روپیہ شیخ احمد بدوی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے نام پر روزانہ 1 روپیہ نکالتی جانا۔ 5 بزرگوں کے نام پر روزانہ 1 روپیہ نکال کر 3 دنوں میں جب 15 روپیہ ہو تو میرے پاس لے کر آنا، تاکہ میں شیرینی بنا کر اس کی نیاز ان 5 بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کروں۔ بڑھیا نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے پوتوں کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھا۔ اس زمانے میں جو مغل بادشاہ تھا اس کا کمانڈر صدیق خان وہ بھی میرے پاس آئے، کہا حضور دلی میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں میرے بیٹے پوتوں کو کوئی نقصان نہ ہو، حضور دعا کر دیجئے میرے بیٹے پوتے بھی محفوظ رہیں۔ میں نے کہا، یعنی شاہ ولی اللہ نے کہا فلاں بڑھی آئی تھی، میں نے اس کو ایسا ایسا کہا، تم بھی ایسا ایسا کرو، اور 3 دنوں کے بعد 15 روپیہ لے کر آنا، تاکہ میں شیرینی بنا کر 5 بزرگوں کی روحوں کو اشارے ثواب کر دوں۔ صدیق خان نے بھی ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صدیق خان کے بیٹے پوتوں کو بھی اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر خواجہ اجمیری کی تاریخ وفات 6 رجب کو ہمارے شعیب خاں صاحب چھٹی کی نیاز کرائے
تو طارق جمیل کہتے ہیں بدعت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے گلبہار خان صاحب 11ویں شریف کے دن غوث اعظم کا لنگر بنوائے، ذاکر نائک کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ماضی کے مسلمانوں میں یہ چھٹی کا اور 11ویں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہماری کوئی بوڑھی بہن، چچی ماں اگر مخدوم اشرف سمنانی کے نام پر فاتحے کے لیے کچھ بنائے، انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں بدعت ہے، اس کا کوئی تصور ماضی میں نہیں تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبد الرحیم نبی کے نام پر نیاز پیش کرتے تھے۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ 5 بزرگوں کے نام پر 1-1 روپیہ نکال کر نیاز پیش کرتے تھے۔ اگر شاہ ولی اللہ نے اس کو جائز سمجھا، اپنے مریدوں سے کہا، تو ہم بھی اگر چھٹی کی فاتحہ کریں، ہم بھی اگر 11ویں کی نیاز پیش کریں تو باپ دادا کے ہاں جائز تھا، تو ہمارے لیے وہ حرام کیوں ہو جائے گا؟ ہمارے لیے وہ بدعت کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتنی عجیب بات ہے، شاہ عبد الرحیم کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ شاہ ولی اللہ کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ شاہ عبد العزیز کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے نزدیک ناجائز نہیں تھا، اور پڑھ پوتے کا زمانہ آتے آتے میلاد بدعت ہے، فاتحہ بدعت ہے، جلوس بدعت ہے، مزارات پہ جانا بدعت ہے، عرس بنانا بدعت ہے۔ ارے نادان، ہماری نہ مانو، کم سے کم باپ دادا کے نظریے کو تو مان لو، پر دادا کے نظریے کو تو مان لو۔ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ ہمارے اوپر نہیں تھوپا، جو صحابہ کا نظریہ تھا، جو تابعین کا نظریہ تھا، جو تابع تابعین کا نظریہ تھا، جو محدثین کا نظریہ تھا۔ الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بریلی کے تابعدار نے وہی نظریہ دیا ہے، وہی طریقہ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم نہیں، اپنے نہیں، غیر نہیں، دنیا والوں کو اقرار ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے، بہت دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی جھجک نہیں کہ اچھا چھوچا کا احسان ہے ہم پر، اجمیر والے کا احسان ہے ہم پر، رانی گنج والے کا احسان ہے ہم پر، مبارک پور والے کا احسان ہے ہم پر، سب کا احسان ہے۔ مگر یہ مجھے کہنے دو، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا، وقار سنیت لیکن مگر احمد رضا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ چلتے چلتے آخری بات، میرے بھائیوں، بزرگوں کی بارگاہ میں آنا جائز ہے، عرس منانا جائز ہے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے، نیاز پیش کرنا جائز ہے، اولیاء الہی کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، اور پائے الہی سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا جائز ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ایران سے آ کر مدد کرنا ثابت ہے، جائز ہے۔ ایک آخری بات سن لو دارا نگر کے مسلمانوں، مگر عورتوں کا مزارات پر آنا یہ جائز نہیں ہے نا؟ یہ ہمارے شعیب خان صاحب ہیں، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہے ان سے۔ خیر، ان کے گھر کی دیوار سے لگی ہوئی مسجد ہو اور ان کے گھر کی کوئی خاتون ان سے کہے کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر آتی ہوں، تھوڑا سا بیٹھیے تب میں چائے بنا کے دیتی ہوں، گھر سے لگی ہوئی دیوار،
مگر عورتوں کو اجازت ہوگی مسجد میں جانے کی، جبکہ نماز فرض ہے، جماعت سے پڑھنا واجب ہے، گھر سے لگی ہوئی دیوار مسجد کی ہو، مگر ہماری بیٹی گھر میں نہ پڑھ کے اس مسجد میں پڑھنا چاہے گی، شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ دارا نگر کے مسلمانوں، فرض نماز پڑھنے کے لیے اگر ہماری بیٹی عزت کی حفاظت کے نام پر اپنے بغل کی مسجد میں نہیں جا سکتی تو 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر سے چل کر ہماری بہو بیٹیاں بزرگوں کے مزارات پر جو آتی ہیں، یہ آنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یوٹیوب والے عورتوں کی تصویریں لیں گے، مزارات پر آنے والی عورتوں کا فوٹو لوڈ کریں گے، کہیں گے دیکھو یہی بریلویت، دیکھو یہی مولانا احمد رضا نے سکھایا ہے، دیکھو مزارات پر مرد و عورت کا خلط ملط، دیکھو یہی مولانا احمد رضا نے سکھایا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اگر شاہ عبد الرحیم کی مدد کے لیے شیخ سعدی کی روح ایران سے آ سکتی ہے تو دارا نگر کی عورتوں کی مدد کے لیے حضرت قاسم شہید کی روح یہاں سے ان کے گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ ان کے گھروں پر ان کا فیض کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنی بیٹی بہوؤں سے کہوں گا، فاتحہ کراؤ، نیاز کراؤ، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، حضرت قاسم شہید کی روح کو ایصال ثواب کرو، مگر گھر کے آنگن میں رہ کر کرو، اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کرو۔ مزارات پر آنے سے اولیاء کی روحیں خوش نہیں ہوتی، بلکہ اولیاء کی روحیں ناراض ہوتی ہیں کہ جب ہماری شریعت نے ہماری بیٹیوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی تو ہماری بیٹیاں میرے مزار پر کیسے آتی ہیں؟ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، چچی سے، اپنی گھر کی بوڑھی دادیوں سے، نانیوں سے گزارش کروں گا، عرس کی مجلسوں میں مزارات پر نہ آئے۔ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جو النور فی نہی النساء علی القبور، مزارات پر عورتوں کی حاضری کے ناجائز ہونے پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا، کسی نے پوچھا حضور اگر کوئی عورت مزار پر جائے تو کتنا ثواب؟ تو بزرگ نے پوچھا یہ نہ پوچھو کتنا ثواب، یہ پوچھو کہ اس کے اوپر لعنت کتنی ہوتی ہے، گناہ کتنا ہوتا ہے۔ میری بیٹیوں، حج تم پر فرض ہو، تمہارے اوپر حج فرض ہو، لیکن اگر تمہارے ساتھ جانے والا بیٹا نہ ہو، شوہر نہ ہو، تمہارا بھائی نہ ہو، تمہارا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو تو حج فرض ہونے کے باوجود جب ہماری بیٹی حج کرنے نہیں جا سکتی تو کسی بزرگ کے مزار پر کیسے آ سکتی ہے؟ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے دور سے بھی اپنے غلاموں کی دستگیری کرتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کو گھر میں رہ کر بزرگوں کی بارگاہوں میں نیاز پیش کرنا چاہیے، کیونکہ شاہ عبد الرحیم کے واقعے سے ثابت ہے کہ حضور نے چنا تناول فرمایا اور بچا ہوا چنا صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ آپ حضرات یہاں تشریف فرما رہیں گے۔ شعراء کے بعد جلسے عام طور سے افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر دلدار نگر کے مسلمانوں، دارا نگر کے مسلمانوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میری چند باتیں غور سے سنی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو دین، مسلک اور اپنے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہے اللہ تعالی ہم سب کو
مسلک کے اہل سنت پر قائم رکھے، جب تک دنیا میں رہے اللہ کا نام اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے رہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو یہ شعر پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں: دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آقا لے لو سلام